سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گردوں سے رعایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دہشت گردوں اور پاکستان دشمنوں سے کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوگا۔ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملائیں گے، دہشت گردوں کا صفایا کریں گے۔ کوئٹہ میں صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جو پاکستان کے آئین اور جھنڈے کو مانتے ہیں ان سے مذاکرات کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمن نہیں چاہتا کہ سی پیک کا منصوبہ چلے اور بلوچستان میں ترقی ہو۔ گوادر میں دھرنے دیے جا رہے ہیں اور حملے کیے جا رہے ہیں، کیا ان کو خوشحالی کی فکر ہے؟ ملک دشمن عناصر سی پیک اور پاک چین دوستی میں رخنہ ڈالنا چاہتے ہیں، کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان میں افسران کی تعیناتی سے متعلق پالیسی بنائی ہے۔ یہ بحث ختم ہو جانا چاہیے کہ اس کو ہم آسان بنا لیں اس بات کو کہ جو دہشت گرد ملک دشمن ہیں ان کے ساتھ تو کوئی رعایت کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ ان کے عزائم کو، ناپاک عزائم کو خاک میں ملانا ہم سب کا ایک ملی، ہمارا سیاسی اور دینی فرض ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، جو پاکستان کے جھنڈے کو سلام کرتے ہیں، ان سے ڈائیلاگ کرنا یہ بھی اپنا ایک بالکل وقت کی ضرورت ہے۔ بٹ وی مسٹ ڈفرینشیٹ بٹوین دا ٹو، کہ جو دہشت گرد ہیں، جو پاکستان دشمن ہیں، ان کے ساتھ نہ صرف کہ کوئی ڈائیلاگ کا سوال نہیں پیدا ہوتا، ان کا خاتمہ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ یہاں پر آفیسرز کا قابل، ہونہار، انرجیٹک آفیسرز کا ہونا، چاہے وہ سول سروس کے ہیں چاہے وہ پولیس سروس کے ہیں، ان کا ہونا، موجود ہونا اپنی جگہوں پر، ضلعوں میں، تحصیلوں میں، ڈویژنز میں انتہائی ضروری ہے۔ ایک انفارچونیٹلی ایک روش ہے کہ بلوچستان سے آنے سے کتراتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہم نے جب سے یہ واقعہ ہوا ہم نے ڈسکس کیا اور انٹیریئر منسٹر سے بھی بات ہوئی اور میں نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے، چیف سے بھی اس ڈسکشن ہوئی۔ تو ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے اور پھر وہ پالیسی کے اوپر جب عمل ہوگا تو دین دیر ول بی نو کمپرومائز۔ بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ کو پنجاب میں سستی بجلی پروگرام کا جائزہ لینے کی ذمہ داری دے دی۔ کہا وفاق سے بات کریں، اگر ہم بھی پنجاب کی طرح سستی بجلی دے سکتے ہیں تو سولر پروگرام بھاڑ میں جائے، لیکن اگر عوام کو 2 مہینے ریلیف کے چکر میں 12 مہینے تکلیف ملتی ہے تو سولر نظام زیادہ بہتر ہے۔ کراچی میں مفت سولر سسٹم تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ ایسا فیصلہ تو بانی پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کے بعد کیا تھا، جس کا خمیازہ عوام آج تک مہنگائی کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ اب تو نہ لانگ مارچ ہے نہ عدم اعتماد، تو یہ فیصلہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ مسلم لیگ نور نے اعلان کیا بجلی کو سستا کرنا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس سوچ کو کہ ہم نے بجلی کو سستا کرنا، وہاں تک تو ہم بالکل ہی ویلکم کرتے ہیں سوچ کو، اور ہم بھی اسی پہ کام کر رہے ہیں۔ باقی میں نے وزیر اعظم صاحب سے بھی کہا کہ جو منصوبہ اعلان ہوا ہے وہ تو تھوڑا سا میرے سمجھ سے باہر ہے، مگر میں نے چیف منسٹر سندھ کو کہا ہے کہ جائیں، آپ ان کے وفاق کے نمائندے سے ملے، اور اگر آپ صبح سندھ کو سستی بجلی اس طریقے سے پہنچا سکتے تو باہر میں جائیں میرا سولر آپ ایسے کر لیں۔ لیکن اگر اس میں مسائل میں اضافہ ہوتا ہے، پاکستان کے عوام کو 2 مہینے کے چکر میں 12 مہینوں کو تکلیف ملتا ہے، پھر جو ہے ہم اپنا سولر کا جو نظام ہے، جو ہمارے منصوبے ہیں، وہ ہم کرتے رہیں گے۔ وہ اپنے جو کرنا ہے وہ بھی وہ کرے، وہ ان کا حق ہے، ہر صوبہ کا حق ہے، لیکن ہم وہ سسٹینیبل سولوشنز چاہتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو ہلال امتیاز سے نوازا ہے۔ صدر مملکت کا اپنی جانب سے ارشد ندیم کے لیے 10 کروڑ روپے انعام کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ ایوان صدر میں ہوئی تقریب میں صدر آصف علی زرداری نے ارشد ندیم کو ہلال امتیاز سے نوازا۔ تقریب کے بعد ارشد ندیم نے صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات بھی کی۔ اس موقع پر صدر مملکت کا کہنا تھا کہ ارشد ندیم نے ملک کے لاتعداد نوجوان کھلاڑیوں کو متاثر کیا ہے، ملک میں دیگر کھیلوں کو بھی فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ وہ کھلاڑیوں کی فلاح و بہبود کے لیے سندھ حکومت کو پاکستان سپورٹس بورڈ کے انڈاؤمنٹ فنڈ میں 250 ملین روپے کا حصہ ڈالنے کا کہیں گے۔ ارشد ندیم نے نوجوانوں کو رکاوٹیں عبور کرنے اور عالمی سطح پر کھیلوں کے میدان میں شناخت بنانے کا حوصلہ دیا۔ ارشد ندیم نے ہلال امتیاز ایوارڈ دینے پر صدر مملکت کا شکریہ ادا کیا۔
پی آئی اے کے خریدار 5 بڈرز کو ایئر لائن کے 75% شیئرز دینے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ پی آئی اے آپریشنز کے لیے خریدار کو تقریباً 425 ارب روپے کی فوری سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز اشرف ملخم سے۔ اشرف، مزید کیا تفصیل ہے اس سے متعلق؟ یہ سینٹ کی نجکاری کمیٹی کا اجلاس تھا جس کی تفصیلات مانگی گئی تھی۔ نجکاری کمیشن کی طرف سے پی آئی کی نجکاری کے حوالے سے جو تفصیل ان کو بتائی گئی ہے اس کے مطابق 80 ارب روپے کی فوری طور پر سرمایہ کاری کرنی ہوگی خریدار کو۔ 200 ارب روپے کی ادائیگیاں جو قرض ہے وہ بھی ادا کرنا ہوگا جو نیا خریدار ہوگا۔ جی ابھی تک انہوں نے کہا کہ 3 برسوں کے لیے $500 ملین کی سرمایہ کاری مجموعی طور کرنا ہوگی جو کہ اس کا کامیاب خریدار ہوگا۔ ابھی تک 6 کمپنیاں دوڑ میں ہیں کہ وہ پے کے شیئر خرید سکیں۔ انہیں میں سے 3 کمپنیاں زیادہ دلچسپی لے رہی ہیں کہ 5 کمپنیوں نے اتفاق کیا ہے کہ ان کو 75% شیئر نجکاری کے بعد ان کے حوالے کیے جائیں گے، ساتھ ہی انتظام اس خریدار کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی طرف سے جو ہدایت آئی ہیں اس کے مطابق کہا کہ ایک دفعہ تو اس کی نجکاری تاریخ میں توسیع ہو چکی ہے، لیکن دوبارہ جو نجکاری کی تاریخ مقرر کی گئی ہے 1 اکتوبر سے آگے اس کو نہ بڑھایا جائے، اس کی خریداری بھی بالکل شفاف طریقے سے کی جائے، میڈیا پہ اس کو براہ راست دکھایا جا سکے تب کو جو احساس ہو سب سے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ کسی کو اعتراض ہو سکے۔ مختلف اداروں کی نجکاری نہ ہونے کے باوجود فائنینشیل ایڈوائزر مقرر کیے گئے، اس میں بھی ایک بتایا گیا تفصیل سے کچھ ایسے ادارے تھے جن کو فائنینشیل ایڈوائزر مقرر کیے گئے لیکن اس کی نجکاری پر عوام سے ان کو نکال دیا تھا، جس میں خاص طور سے بتایا گیا کہ نیشنل پاور پارک کمپنی کی نجکاری رکنے کے باوجود 33 کروڑ روپے فائنینشیل ایڈوائزر کو ادا کیے گئے۔ اس طرح پاکستان اسٹیل مل کی نجکاری رکنے کے باوجود فائنینشیل ایڈوائزر کو 13 کروڑ روپے کی ادائیگی کی گئی تھی۔ جی بہت شکریہ آپ کا اشرف ملخم، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ بات کریں گے اب کچھ موسم کی۔ تو حیدرآباد میں 2 روز سے ہونے والی بارش کے بعد شہر کے نشیبی علاقوں سے برساتی پانی کا نکاس نہیں ہو سکا ہے۔ حیدرآباد کے باچا خان چوک سے اپڈیٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی نعیم۔ جی بالکل، میں اس وقت حیدرآباد کے علاقے باچا خان چوک کے مقام پر موجود ہوں جہاں پر برساتی پانی کی وجہ سے گھٹنوں تک پانی جمع ہو چکا ہے۔ حیدرآباد کے کئی نشیبی علاقے ایسے ہیں جہاں پر برساتی پانی جمع ہے اور اس کا نکاس نہیں ہو سکا ہے۔ ہمارے کیمرامین قاری شکیل آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں کہ یہ صرف باچا خان چوک نہیں ہے بلکہ باچا خان چوک سے یہ جو روڈ ہے قدم گاہ اور اسٹیشن روڈ، یہ سارا ایک ہی روڈ ہے اور اس کے اوپر اس وقت پانی جمع ہونے کی وجہ سے نہ صرف یہاں پر گزرنے والے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے بلکہ یہاں پر جو کاروبار کرنے والے تاجر ہیں وہ بھی اپنی دکانیں بند کرنے کے اوپر مجبور ہیں۔ یہ صورتحال نہ صرف اس مقام کی ہے بلکہ حیدرآباد کے اگر ہم مختلف علاقوں کی بات کریں جس کے اندر فتح چوک کا علاقہ ہو یا پھر حالی روڈ کے علاقے ہوں، اسی طرح سے لطیف آباد 2 نمبر، لطیف آباد 12 نمبر، ایوب کالونی، اسی طرح سے اگر قاسم آباد کی بات کی جائے تو اولڈ ویدر کالونی کے علاقے ہیں، سیدھی گوٹ کے علاقے ہیں، ان تمام علاقوں کے اندر سے برساتی پانی کا نکاس نہیں ہو سکا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو انتہائی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ضلع ٹنڈوالا یار میں 2 روز سے ہلکی اور موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں مستجاب الرحمان۔ جی بالکل، سندھ بھر کی طرح ٹنڈولیار میں مونسون کا اسپیل جو ہے گزشتہ 36 گھنٹے سے جاری ہے۔ تالکا چنڈو بری، تالکا چمبڑ، تالکا ٹنڈولیار کے اندر جو ہے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہے۔ بارش کے بعد جو ہے نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں، جبکہ بتا چلوں کہ بارش سے جو ہے مختلف سرکاری محکموں میں بھی جو پانی جمع ہو گیا ہے جن میں اے سیکشن تھانہ ہے، وومین پولیس اسٹیشن ہے، وابڈا اسٹیشن ہے، نادرا آفس ہے، مختلف اسکولز کے گراؤنڈز ہیں جہاں پانی جمع ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بارش کے باعث جو ہے 36 گھنٹے سے ہونے والی بارش کے باعث جو ہے مختلف کالونیوں کے اندر جو ہے پانی جمع ہو گیا ہے اور پانی گھروں میں داخل ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بارش سے جو ہے مین شاہراہیں حیدرآباد میرپور خاص روڈ، چمبر روڈ، تیل کی ٹنکی، میروا روڈ، بکیرا روڈ، دیگر جو روڈز ہیں وہ بھی جو ہے ایک گٹ پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ بدین کی تحصیل ٹنڈو باغوں کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں بارش کا پانی کھڑا ہو گیا جس سے مریضوں اور اسپتال عملے کو پریشانی کا سامنا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز اعجاز زئی۔ دیکھیں، ضلع بدین میں گزشتہ 3 روز سے جاری موسلادھار بارش نے تالکا ٹنڈو باغوں کو بھی شدید متاثر کیا ہے۔ نہ صرف اس کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں بلکہ ہسپتال میں بھی پانی جمع ہو گیا ہے۔ میں اس وقت تالکا اسپتال ٹنڈو باغوں کے احاطے میں کھڑا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ گھٹنوں تک پانی موجود ہے اور یہ صورتحال صرف اس اسپتال کے احاطے کی نہیں ہے بلکہ اسپتال کے وارڈز، ایمرجنسی روم اور آپریشن تھیٹر روم میں بھی پانی جمع ہو گیا ہے۔ تالکا ٹنڈو باغوں کے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد تالکا اسپتال ٹنڈو باغوں سے پانی کی نکاسی کی جائے تاکہ ان کو اپنے علاج و معالجے میں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی ٹھٹھا شہر اور گرد و نواح میں وقفے سے بارش کے باعث برساتی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے۔ ٹھٹھا سجاول شاہراہ بھی زیر آب آ گئی ہے۔ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں شاہد صدیقی۔
जी, ठट्टा में आज एक बार फिर वक्फे के बाद जो है बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और इस वक्त भी ठट्टा शहर और गिरदोनवा के इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। ठट्टा के जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि ठट्टा से सुजावल जाने वाली शाहराह जो है वो ट्रैफिक चौकी से लेकर शाहजहां मस्जिद तक जो है ज़ेरे आब आ गई है। बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है, जबकि जो शहरी हैं उनमें जो यहाँ पर जो मौके मौसमियात की जानिब से समंदरी तूफान की पेशनगोई की गई है उसके हवाले से जो है शदीद खौफ व हरास पाया जाता है। माहीगीरों के मकामी रहनुमा थे, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि समंदर में शिकार के लिए जाने वाली तमाम कश्तियाँ जो हैं वो साहिल पर लाकर खड़ी कर दी गई है, इसलिए कोई भी माहीगीर इस वक्त जो है समंदर में शिकार के लिए नहीं है। आपको बताएंगे पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के मेंबरान का हंगामी इजलास हुआ। तर्जुमान शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है इजलास में फैसला किया गया कि चीनी के 12.5 लाख टन सरप्लस स्टॉक की मौजूदगी में अगला क्रशिंग सीजन नहीं होगा। इतनी सख्त रेगुलेशन में क्रशिंग सीजन शुरू करना नाकाबिले अमल है। तर्जुमान का मजीद कहना था कि क्रशिंग सीजन शुगर इंडस्ट्री की सूबाई वफाकी सतह पर मुकम्मल डीरेगुलेशन तक भी शुरू नहीं होगा। शुगर इंडस्ट्री को गंदम, चावल और मकई की फसलों की तरह फ्री मार्केट की सहूलत दी जाए। सरप्लस स्टॉक के दौरान क्रशिंग सीजन शुरू करने से काश्तकारों की रकूम फंस जाएंगी। मार्केट में चीनी की फरोख्त न होने के बराबर है। अफगानिस्तान हुकूमत ने मिक्स मार्शल आर्ट्स पर पाबंदी आयद कर दी है। हुकाम के मुताबिक MMA इस्लामी कानून से मुताबिकत नहीं रखता। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने मिक्स मार्शल आर्ट पर पाबंदी आयद कर दी। हुकाम के मुताबिक MMA इस्लामी कवानीन से मुताबिकत नहीं रखता। तालिबान की स्पोर्ट्स अथॉरिटी के एक एहलकार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि MMA बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद खेल है और इससे मौत का ख़तरा हो सकता है। MMA अफगानिस्तान के नौजवानों में एक मकबूल खेल है। तालिबान के जनरल डायरेक्टरेट बराए फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का कहना है कि मिक्स मार्शल आर्ट्स के बहुत से पहलू इस्लामी तालीमात से मुतसादिम हैं, इसलिए इस खेल पर पाबंदी आयद की गई है। जियो के इश्तिराक से बनने वाली फिल्म ग्लास वर्कर के जरिए कराची के स्कूलों में आगाही मुहिम जारी है। तलबा कहते हैं कि एनिमेशन शौक के तौर पर ठीक है, मगर इसे बतौर करियर मुंतखब करना मुश्किल है। जमार जोखियों की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर की आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मुहिम द ग्लास वर्कर स्कूल टूर के तहत तलबा और तालिबात को फिल्म के ट्रेलर के साथ BTS भी दिखाए गए। फिल्म डायरेक्टर उस्मान रियाज ने कहा कि अगर दिल लगाकर फिल्म्स बनाई जाएं तो एनिमेशन इंडस्ट्री में बेहतरी आएगी। लोगों को फिल्म पसंद आ रही है और मैं उनको बस दिखा रहा हूँ कि एनिमेशन के प्रोसेसेस क्या है और हमने ये फिल्म कैसे बनाई। एनिमेशन के शौकीन तलबा ने कहा कि वो एनिमेशन को शौक के तौर पर तो करेंगे मगर करियर के तौर पर नहीं। बचपन से काफ़ी इंटरेस्ट है एनिमेशन में और ये अब उस्मान भाई की जो मूवी बनी है ये पाकिस्तानी एनिमेशन देखकर बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। मुझे ये बहुत पसंद आई थी, स्पेशली जो उसकी स्टोरी लाइन है, जो उन्होंने एसेंस डाला है पाकिस्तान का, देसी टच डाला है, जैसे हम रहते हैं खाते हैं, वो सब उस फिल्म में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से उन्होंने दिखाया है। स्टोरी लाइन भी स्पेशली कि किस तरह उन दोनों की दोस्ती हुई और आगे जाके वॉर पीरियड्स भी दिखाया है, तो हर एक टाइम पीरियड का उन्होंने बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया है। डायरेक्टर उस्मान रियाज ने कहा कि पाकिस्तान में तलबा को एनिमेशन की फील्ड की तरफ माइल करने के लिए मुहिम चला रहे हैं। ये फिल्म मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा और जियो फिल्म्स और मानवी वाला एंटरटेनमेंट की पेशकश है। कैमरामैन जावेद उमरानी के साथ जमार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची।